الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ وقال النبی فی حدیث طویل من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اما بعد۔ محترم سامعین، دوستوں اور ساتھیوں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور ساتھ میں ایک حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سب سے پہلے ہم ان دونوں حدیثوں کا اور قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ آنے والی بات کا آپ اندازہ لگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اس کو یعنی انسان کو جو ہے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا اس کا منکر ہو جائے، اس کا انکار کرنے والا ہو جائے، یا ناشکرہ کہہ لیجیے اس کو۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا یہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ یا بھٹکا نہیں سکتا، اور اللہ جس کو بھٹکانا چاہے، گمراہ کرنا چاہے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا اور حدیث کے اس ٹکڑے کا، اس لائن کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ساتھ ساتھ یہ کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ہم سب قرآن کریم کی ایک آیت ہے، پر دعا کے روپ میں ہے، وہ سب ضرور پڑھ لیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اس کا بھی میننگ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھر سے گمراہی کی طرف نہ موڑ دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کو تنگ مت کر دینا، موڑ مت دینا۔ بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد۔ محترم سامعین، میری اس گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو اللہ کے رسول کی اس حدیث کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی، اور یہ بتایا کہ انسان جو ہے صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح وہ کافر ہوگا۔ آپ نے یہ فرمایا، لہٰذا اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی سرگرم مدعا ہمارے سامنے ہے کہ شیعہ کمیونٹی، جو مسلمانوں کی ہی ایک کمیونٹی ہے، اس میں سے ایک شخص نے جو ہے وہ اسلام مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور دوسرے دھرم میں جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور وہاں پر اس نے اپنا نام بھی جو ہے رکھ لیا ہے۔ دراصل یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ کوئی اتفاق سے ایسا ہوا ہو اور انہوں نے ایسا کر لیا ہو، یا انہیں واقعی میں جو ہے قرآن اور اسلام سے جو ہے کوئی زیادہ دشمنی ہو گئی ہو، یا انہوں نے اسلام کو یا قرآن کو زیادہ ہی سمجھ لیا ہو جس سے جو ہے وہ بھٹک گئے ہوں۔ ایسا کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جن صاحب نے ایسا کیا ہے، وسیم صاحب نے، وسیم رضوی جن کا نام ہے، اختیار ہے ان کو اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنے کسی بھی بندے کے اوپر جو ہے زبردستی کا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے صاف صاف قرآن کریم میں ہم کو ہدایت دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ کا من ہے، آپ جو چاہیں اختیار کریں۔ وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے، اب چاہو تو راستے پہ صحیح راستے پہ چلو، چاہو تو آپ غلط راستے پہ چلو، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ صحیح راستے پہ چلو گے تو اللہ کا شکر گزار بندے بنو گے، اس کے لیے اس کا جو ہے آپ اس کے شاکر بنو گے، اور اگر آپ اس کے مطابق راستے پہ نہیں چلو گے تو آپ جو ہے اس کے ناشکروں میں سے ہوگے، انکار کرنے والوں میں سے ہوگے، کفورا۔
اس ہندوستان کے اندر بھی اگر ہم ایز اے کانسٹیٹیوشن، چونکہ میں ایڈوکیٹ بھی ہوں، اس لحاظ سے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے ہم کو آزادی دی ہے، ہم جس مذہب کو چاہیں، جس ریچولز کو چاہیں، جس کسٹم کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو اس کی فکر کہ وہ صاحب نے اسلام دھرم چھوڑا اور جو ہے ایک دوسرا مذہب دھرم اختیار کر لیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ مسلمان خوش ہو رہے ہیں، پہلی مرتبہ جو ہے مسلمان خوش ہو رہے ہیں کہ کوئی ضلالت، کوئی غلاظت ان کے درمیان میں سے نکل کے چلی گئی۔ اور دوسری طرف اس مدعے کو میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف کن ذہنوں کے ذریعے سے اس بات کو اس انداز سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے اسلام دھرم کو چھوڑ کر اب جو ہے اس دھرم میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھیں، مجھے یاد آ رہا ہے غالباً 1903 کی بات۔ 1903 میں بھی ایک اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے اس ہندوستان کے اندر۔ 21 سال کا ایک لڑکا تھا، انجینئر عبد الغفور۔ سوامی دیانند سرسوتی جی کی جو ہے آریہ سماج کی جو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ستیات پرکاش کے نام سے، اس نے وہ کتاب پڑھ لی تھی، اور وہ کتاب پڑھنے کے بعد میں تھا عبد الغفور نام کا وہ 21 سال کا لڑکا، وہ عبد الغفور سے دھرمپال بن گیا تھا۔ اور پھر سوامی جی نے جو ہے اس عبد الغفور کو، جو اب دھرمپال بن گیا تھا، اس کو پورے ہندوستان کے اندر لیتے چلے گئے، ڈھنڈورا پیٹا اس کا، مانسک دباؤ بنانے کے لیے کہ اسلام دھرم کوئی دھرم نہیں ہے اور اسلام مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ دیکھیے اسلام کو تو ماننے والے اب ادھر کو آ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دھرمپال اس کے چند ماہ کے بعد جب وہ ان میں رہا، اس نے ان کی تمام چیزیں جانی پہچانی، جب قریب ہوا، جب قربت سے دیکھا، تو پھر اس نے توبہ کی، تائب ہوا، اور پھر سے وہ مسلمان ہوا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ میں بھی ہے۔ اگر آپ نے ان کو سنا ہو، جو ان کے بیان آ رہے ہیں، تو اس میں یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے نکال دیا گیا، گویا کہ مسلمانوں نے ان کو نکالا ہے، مسلمانوں نے ان کو دار اسلام سے خارج کیا ہے، یہ نکلنا نہیں چاہ رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ یہ یہی رہیں، لیکن مسلمانوں نے پہلے مرتبہ غلاظت جو ہے نکال کے دور کی ہے۔ اب وہ وہاں جو ہے جا کے اپنا جو کریں، اب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اب اس بات کا جو ہے اب ڈیفینس کیا جائے گا، اہل اسلام کریں گے، کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو مسلمانوں کی جو ہے کو اس تعلق سے بالکل بھی مایوسی ہے بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ البتہ اس تعلق سے اور دوسری بہت باتیں ہیں جو آپ کو سوچنی چاہیے۔ تقریباً 5,000 مسلمان لڑکیاں ایسے ہیں جو دہلی کے میرج رجسٹرار میں یا 2,000 کے آس پاس جو اپنی کمیونٹی میں شادی نہیں کی ہیں، مسلمانوں میں شادی نہیں، لڑکیاں مسلمانوں کی ہیں اور وہ غیر مسلمین سے شادی کر رہی ہیں۔ توجہ یہاں دینے کی ہے، وہ بھی توجہ دے رہے ہیں، آپ بھی توجہ دیجیے۔ یہ وسیم صاحب کا معاملہ کوئی قابل توجہ کی بات نہیں ہے۔ معلوم ہے ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ارے بھائی، یہ سن 2008 سے جو ہیں شیعہ وقف بورڈ کے ممبر رہے ہیں، بورڈ میں رہتے ہوئے بہت ساری وقف کی جو پراپرٹیز ہیں انہوں نے خرد برد کر دی ہے، ان کے اوپر CBI جانچ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی مالکن کے ساتھ میں لکھنؤ کے اندر ان کے اوپر کیس درج ہے، ان کی نوکرانی نے جو ہے ان کے اوپر کیس درج کیا ہے بلاత్కాر کا، 302 کا مقدمہ ان کے اوپر عائد ہے، CBI ان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔
تو یہ بیچارے مانسک طور سے بالکل جو ہے دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کسی صورت سے جان بچ جائے، تو کبھی 26 آیتیں نکالنے کی بات کرتے ہیں، تو کبھی مسجدوں کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی مدرسوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی جیونی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو خوش کر دیں، جیسے طارق فتح خوش کر رہا ہے، جیسے محمد رضوان خوش کرتا ہے، ایسے یہ چاہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ان کو خوش کر دیں، اور خوش کرنے کے بدلے میں جو CBI ہے وہ ان کے اوپر سے ہٹ جائے، اور جو 302 کا مقدمہ ان کے اوپر درج ہے، 376 کا، وہ جو ہے مقدمہ بھی ان کے اوپر سے ہٹ جائے۔ لہٰذا اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو اس تعلق سے بالکل بھی فکر نہیں ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ وہ تو میں نے کہا نا آپ سے، کل کو جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن صبح میں مومن شام میں کافر، شام میں مومن صبح میں کافر، ایسے تو ہوں گے، اور ابھی تو بہت چھٹنی ہونی باقی ہے، بہت چھٹائی ہونی ہے گی۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں وہ ہمارے ایک بھائی جنہوں نے جوش میں آ کے یا اپنی سیاست کے چکر میں آ کے اعلان لگا دیا جو ان کا سر لائے گا ان کو اتنے انعام دیا جائے گا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے میسج غلط جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میسج صحیح دینا ہے تو آپ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کا اسی انداز میں آپ جواب دیجئے۔ یہ تو ایک چیف پبلسٹی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ ایمانی نہیں ہے۔ کوئی کانگریس کے صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اس کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے اسلام وہ پودا ہے، اس کو جتنا دبایا گیا ہے وہ اتنا ابھر کے آیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب جو ہے وہ بہت لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی اور وہ مٹ گیا ہو، بڑی توپیں ہوں، حکومتیں ہوں، سرما لگ گئے۔ اسلام ٹس سے مس نہیں ہوگا، کیوں ہو؟ اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ اس لیے دیکھیے ہمارے لیے جو سوچنے کی بات ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے، وہ جو دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، کہ اللہ تعالیٰ جب ایمان ہمیں مل گیا تو اب ہمارے اس ایمان کو، ہمارے دل کو کفر کی طرف مت موڑ دینا۔ یہ دعا کرتے رہا کریے۔ مرتے دم غیب سے مدد کیجیے، ساتھ ایمان کے، عزت کے اس دنیا فانی سے اٹھا لیجیے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اس چاہت اور خوشنودی کے ساتھ جو ہے آپ کا آخری وقت آنا چاہیے۔ اللہ سے توبہ کرتے رہیں، ایمان کو اپنے جانچتے رہیں، اپنی ایمان کی آبیاری کرتے رہیں، اس کو کھاد پانی دیتے رہیں، انشاءاللہ آپ صحیح رہیں گے۔ اور ایسے کتنے ہی آئے گئے، میں نے کہا نا چھٹائی ہو رہی ہے، چھٹائی، اللہ تعالیٰ چھٹائی کر رہا ہے، اور یہ چھٹائی جب ہو جائے گی تو ایسے لوگ ابھی اور بہت سارے نکلیں گے، بہت چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ اپنے ایمان پر مسلم رہیں، اور واقعی میں جو ایک مومن ہوتا ہے، جو مسلم ہوتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، مسلمان کا مطلب تمہاری ذات سے، تمہاری زبان سے، تمہارے قلم سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے اپنے کاموں سے، تمہاری شخصیت سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچے، اس کا نام مسلمان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ صحیح معنوں میں ہم مسلمان بنیں گے، اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے اور اچھائیوں کو پھیلانے میں لوگوں کا ساتھ دیں گے، ہم خود بھی پھیلائیں گے، اسی امید کے ساتھ کہ ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔